اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنا مہربان اللہ ہے، کتنا کریم اللہ ہے، کتنا کریم اللہ ہے۔ کل قیامت والا دن ہوگا، ایک بندے کے گناہ زیادہ، نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔ اب اللہ کی شان رحمت کا نزول ہوگا۔ وہ جو 99 حصے میرے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اس کا اظہار فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی جہنمی ہونے کا فیصلہ فرمائیں گے کہ ایک نیکی کم ہو جائے گی۔ کتنی؟ باقی نیکیاں جنت میں جانے کے لیے پوری، صرف ایک نیکی کم۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گی انطلقوا بعبدی الی النار، او میرے فرشتوں میرے اس بندے کو جہنم کی طرف لے چلو۔ جب فرشتے لے کر جانے لگیں گے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ بندہ ٹھہر جائے گا اور اللہ سے مہلت مانگے گا، اللہ جی مجھے مہلت چاہیے، اللہ میں اجازت ہو تو وہ ایک نیکی کسی سے مانگ کر لاتا ہوں، شاید میری نیکیاں پوری ہو جائیں، میرا کام بن جائے۔ اللہ اجازت مرحمت فرما دیں گے، جا میرے بندے تو ایک نیکی پوری کر کے لا، میں تو کسی کی جان پہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ بندہ جائے گا اپنی ماں کے پاس، اپنے باپ کے پاس، لیکن قیامت والا دن نفسا نفسی کا دن ہوگا۔ دنیا کے اوپر تو ہم بڑا کچھ لمبے چوڑے وعدے کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو قیامت والے دن کو دنیا کے ساتھ کمپیئر نہ کرنا، وہ بڑا ہولناکی کا منظر ہوگا۔ ہر بندہ ڈر رہا ہوگا، ہر بندہ پریشانی کے عالم میں ہوگا، کوئی باپ بیٹے کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، ماں اولاد کو، بیٹے بیٹی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے ہر آدمی ڈر رہا ہوگا، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب وہ بندہ نیکی مانگتے ہوئے مارا مارا پھر رہا ہوگا، ایک بندہ دیکھے گا او یار کیوں پریشان پھر رہا ہے، بھائی نیکیاں باقی پوری ہیں جنت میں جانے کے لیے، ایک نیکی کم پڑ گئی، اب وہ مانگ رہا ہوں۔ اچھا بڑا تو پریشان ہے، چل اگر تیری صرف ایک نیکی کم ہے جنت میں جانے کے لیے، پھر بھی تیرے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو میرے نام اعمال میں ٹوٹل ہے ہی ایک نیکی، میں نے تو زندگی میں نیکی کی ایک ہے، لہذا چل اگر تیرا کام بنتا ہے تو وہ میں اپنی نیکی تجھے دے دیتا ہوں، تو جنت کا وارث بن جا۔ اللہ تعالی کی شان رحیمی جوش میں آئے گی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے ان میرے دونوں بندوں کو میرے دربار میں پیش کرو، دونوں کو پیش کیا جائے گا، جس کی نیکیاں پوری ہو جائیں گی اللہ اس کو حکم فرمائیں گے انطلقوا بعبدی الی الجنہ، میرے فرشتوں اس میرے بندے کو تو جنت میں بھیج دو، اس لیے کہ اس کی نیکیاں پوری ہو گئیں، لیکن دوسرے بارے میں بھی اللہ حکم دیں گے انطلقوا بعبدی الی الجنہ، میرے اس بندے کو بھی جنت میں داخل کر دو۔ فرشتے پوچھیں گے اللہ ایک کی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کی نیکیاں پوری ہو گئیں،
اللہ اس کی بات سمجھنا آئی، اس کے کھاتے میں نیکی ایک تھی، وہ بھی اس نے اس بندے کو دے دی۔ اللہ اس کو کس بات پہ جنت کا وارث بنایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رحم والی صفت میری ہے، کرم والی صفت میری ہے، عطا والی صفت میری ہے، اور اس میرے بندے نے میرے بندے کے اوپر رحم کیا ہے، میں رب نے اس کے اوپر رحم کر دیا ہے، اب یہ میرے فضل سے میری رحمت سے جنت کا وارث بن رہا ہے۔ پتہ نہیں میری تیری کون سی نیکی اللہ کی برگاہ میں قبول ہو جائے، اسی لیے فرمایا کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ کانٹا ہی تو پڑا ہے، اس کو ہٹا دوں، یہ راستے میں پتھر ہی تو پڑا ہے، یار اس کو ہٹانے سے کیا ملے گا؟ اس کو ہٹانے سے ایک تو صدقے کا ثواب ملے گا، دوسرا مخلوق کے ساتھ بھلائی کی وجہ سے اللہ تیرے اوپر بھلائی کا معاملہ فرما دے۔ کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سی قبول ہو جاتی ہے۔ وہ تو اللہ ہے، وہ تو ایک محدث کی ساری زندگی حدیث پڑھانے کے عمل کو ایک طرف رکھ دیتا ہے اور حدیث لکھتے ہوئے اپنی قلم کو سیاہی کے اندر ڈبوتے ہوئے باہر نکالا تو ایک مکھی آ کر نوک پہ سیاہی چوسنے لگ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے روک دیتا ہے، اللہ کی عدالت میں عمل پیش ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، حدیث پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا ایک طرف، لیکن آج جس عمل کے اوپر تیری بخشش ہو رہی ہے وہ عمل یہ ہے جو تو نے اللہ کی اس حقیر چھوٹی سی مخلوق مکھی کے اوپر رحم کیا تھا اور اس کو سیاہی چوسنے دی تھی، آج میں رب تیرے اوپر رحم کر کے تجھے جنت کا وارث بنا رہا ہوں۔ پتہ نہیں میری اور آپ کی کون سی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ وہ تو اللہ ہے، وہ تو اعلان فرما رہا ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بندے اللہ تعالی کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے جن کو پہلے جہنم کا حکم ہو جائے گا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ جب جہنم میں جائیں گے اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے ان میرے بندوں کو جہنم سے نکال کر واپس لاؤ، جہنم سے نکال کر واپس لایا جائے گا، اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ اللہ کریم فرمائیں گے او میرے بندو یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، جو تم دنیا کے اندر میرے احکام کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے، نافرمانی کیا کرتے تھے، گناہ کیا کرتے تھے، آج ان گناہوں کی سزا اور بدلہ تمہیں جہنم کی صورت میں ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ احساس دلانے کے بعد پھر حکم فرمائیں گے فرشتوں کو انطلقوا بعبدین الی النار، فرشتوں دوبارہ ان میرے بندوں کو جہنم میں لے جاؤ۔ اب جب حکم ہوگا ایک بندہ باوجود جکڑا ہوا ہوگا، دوڑ لگا دے گا جہنم کی طرف، اور ایک آدمی قدم آگے رکھے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر آگے کو چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، یوں چلتا ہوا اللہ تعالی حکم دیں گے او فرشتوں میرے ان بندوں کو واپس لے آؤ۔ واپس لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرمائیں گے او میرے بندے تجھے پتا ہے دوبارہ کس جگہ کا حکم ہوا ہے؟ اللہ جی پتا ہے۔ او میرے بندے تو نے جہنم کی طرف دوڑ کیوں لگا دی ہے؟ اللہ دوڑ اس وجہ سے لگا دی دنیا میں آپ کے احکام کو نہیں مانا، ان کی سزا آج بھگت رہا ہوں، اللہ جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اللہ میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ اب یہاں قیامت والے دن کو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے دیر نہ کروں، اللہ میں تیرے حکم کو پورا کرنے میں جلدی کرنے کے لیے میں جہنم کی طرف دوڑ لگا دی میں نے۔ اللہ فرمائیں گے او میرے فرشتوں میری رحمت کا اب دریا چھلک پڑا ہے، اب میری رحمت کی موجیں
اب اس کے گناہوں کو دھو رہی ہیں، لہذا میں رب فضل والا معاملہ کرتے ہوئے اس کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں، اس کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ اللہ پوچھیں گے او میرے بندے تو پیچھے مڑ مڑ کر کیوں دیکھتا چلا جا رہا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا باری الہ میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ شاید اللہ میرے گناہوں کے اوپر آپ کی رحمت حاوی ہو جائے، آپ کی رحمت کا دریا چھلک پڑے، اللہ میری معافی کا اعلان ہو جائے۔ اللہ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی جس میں آپ کا اعلان تھا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ واقعی میں نے جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، میں نے بہت گناہ کیے، جان کے اوپر ظلم کیا، اسی لیے تو آج جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، لیکن اللہ وہ میں تیری رحمت کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی رحمت کا نزول کب ہوگا اور میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے انطلقوا بعبدی الی الجنہ، او فرشتو اب میں رحمت کا نزول کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں اس میرے بندے کو بھی جنت میں داخل فرما دو۔ کتنا کریم اللہ ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو جائیں۔ فرمایا ہر بنی آدم خطا کار ہے، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں پہ توبہ کرتا ہے۔ گر جانا عیب نہیں، لیکن پڑے رہنا، گرے پڑے رہنا عیب ہے۔ گر پڑا تو اٹھ کر کھڑا ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گر پڑا تو پھر گر ہی پڑا، لوگوں کی طرف ہی دیکھتا رہے، خود اٹھنے کی ہمت نہ کرے۔ ہمارے سامنے حوادث ساتھ ہیں، شیطان لعین بھی ساتھ ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اب یہاں معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما کر ہمیں جنت کا وارث بنا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے وہ تو اللہ ہے نا، وہ تو اللہ ہے نا، وہ تو روز جزا کا مالک ہے۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، اور کوئی صدق کے دل سے معافی تو مانگے، وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا۔ آئیں تو صحیح نا اللہ کے دربار میں، جھک تو جائیں نا، اپنے گناہوں کے اوپر نادم تو ہو جائیں نا۔ آخری عشرہ اس کی بھی چند دن باقی ہیں، نہ جانے اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، ابھی ہم اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کر اپنے اللہ سے معافی کی طلبگار بن جائیں، توبہ طائب ہو جائیں۔ میرا کریم اللہ بڑا مہربان ہے، اپنے بندے کے اوپر میرے اللہ کو بڑا ہی رحم آتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوڑے نا، پتہ نہیں اللہ کے دربار میں میری کون سی نیکی قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے رہیں، استغفار کہتے رہیں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ آج جمعۃ الوداع ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، ویسے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن کثرت کے ساتھ میری ذات پہ درود پڑھا کرو، مجھ تک تمہارا درود پہنچایا جاتا ہے۔ لہذا کثرت 300 مرتبہ کم از کم، جو 300 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ کثرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب کثرت کی آگے حد کوئی نہیں،
لیکن کثرت میں شامل ہونے کے لیے کم از کم کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک تو آج جمعۃ الوداع ہے، کوشش فرمائیں کہ آج 300 مرتبہ اللہ کے نبی کی ذات پہ درود پڑھے۔ فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ کس کا ہے؟ اپنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑا ہوا جنت میں جانے کا ذریعہ کل قیامت والے دن بنے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت والے دن جنتی جنت میں، جہنمی جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے۔ ایک آدمی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے گزارا جائے گا۔ حضرت آدم پہچان لیں گے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام میرے اور آپ کے محبوب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کی فکر کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، فرشتے کو کہیں گے میرے اس امتی کو واپس لے آؤ اللہ کی برگاہ میں۔ اب میرا نبی سفارش فرمائے گا، لیکن کس انداز کے ساتھ؟ دوبارہ اعمال کے وزن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ دوبارہ اعمال کا جب وزن کیا جائے گا، نیکیاں پھر کم ہو جائیں گی، گناہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جب یہ دوبارہ ہو جائے گا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاغذ کا ٹکڑا فرشتوں کو دیں گے کہ یہ نیکیوں کے پلڑے کی طرف رکھ دو، دوبارہ وزن کرو۔ اب جب دوبارہ وزن کیا جائے گا، وہ کاغذ کا ٹکڑا نیکیوں والے پلڑے میں جب رکھا جائے گا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ تھوڑے ہو جائیں گے۔ اللہ حکم فرمائیں گے انطلقوا بعبدی الی الجنہ، او فرشتوں اس میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ اب وہ بندہ جنت میں جانے سے پہلے ٹھہر جائے گا اور تعارف پوچھے گا، سوڑیا تعارف تو کرانا، آپ کون ہیں؟ آج باپ کام نہیں آیا، ماں کام نہیں آئی، بھائی کام نہیں آیا، بہن کام نہیں آئی، تو کون ہے؟ کون وفادار ہے جس نے آج اتنی وفا کی ہے، اتنی مہربانی کی ہے کہ میں جنت سے نکل کر جہنم سے نکل کر جنت کا وارث بن رہا ہوں؟ آپ ہیں کون؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، او امتیا، میں وہ تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جس کا تو کلمہ پڑھتا تھا۔ یا رسول اللہ، پھر یہ کون سا عمل تھا جس نے میرے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میرے امتی، تو نے زندگی میں محبت کے ساتھ میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پڑھا تھا، وہ میں نے درود تیرے نیکیوں والے پلڑے میں رکھوا کر وزن کروایا ہے، جس کی وجہ سے آج تو جنت کا وارث بن رہا ہے۔ کون سا عمل اللہ کی برگاہ میں قبول ہو جائے؟ تو اس لیے آج موقع ہے، اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگ لیں، خوب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور خوب اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں۔ میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ ہمیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اس لیے میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے تھے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہوئے فرمایا، صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے کہ اے اللہ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو تیری شان ہے، یہ بندے جو تیرے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اگر تو ان کو معاف کرنا چاہے، یہ بھی تو تیری شان ہے۔
فإنك أنت الغفور الرحیم، بے شک تو معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت و مودت کا تعلق قائم کرنا چاہیے، اس لیے کہ رحمت دریا الہی تے ہر دم بغدا تیرا، تے جے ایک قطرہ مل جائے سانو، تے جے ایک قطرہ مل جائے مینو، تے جے کم بن جاوے میرا، تے ہر کوئی آکھے میں تیرا تیرا، تے میں بھی آکھاں میں تیرا، ہر کوئی آکھے اللہ میں تیرا تیرا، تے میں بھی آکھاں اللہ میں تیرا، تیرا کچھ نہیں جانا مولا جی تو آنکھیں اے میرا۔ اللہ ہم تو کہتے ہیں اللہ ہم تیرے ہیں، لیکن اللہ تو بھی تو کہہ دے یہ میرے ہیں، اللہ تو بھی تو کہہ دے نا یہ میرے بندے ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کی رحمت سے امید ہے، آپ ہمیں خالی واپس نہیں لوٹائیں، آپ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں اپنے بندوں سے، اللہ ہمیں آپ یقیناً مایوس نہیں کریں۔ اللہ ہم تیرے در میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، یا اللہ اگر تیرے در سے بھی خالی لوٹ جائے تو پھر کدھر جائیں؟ اللہ اگر تیرے در سے بھی ہم یوں خالی لوٹ گئے پھر بتانا ہم کہاں جائیں، کیسے معافیاں مانگیں؟ جو تو نے میرا مقدر نہ بدلا، تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوان یوں لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے؟ اللہ ہمیں آپ کی رحمتوں سے امید ہے، رمضان کی ان گھڑیوں کے صدقے، اللہ جمعۃ الوداع کے صدقے اللہ ہمیں معافی دے دے، اللہ ہماری جھولیاں خالی واپس نہیں لوٹائے گا۔ اللہ ہم آپ سے رحمت کے طلبگار ہیں مولا، اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے اللہ، ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہیں میرے اللہ، ساری زندگی کے جان بوجھ کے گناہ کیے ہوئے، بھولے سے کوئے ہوئے، یا اللہ جو یاد ہے نہ یاد ہے، یا اللہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، میرے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں معافی عطا فرما دے، یا اللہ باقی ماندہ زندگی اپنے حبیب اور اپنی اتباع و فرما برداری میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔